چہرے پہ سنت رسول ہے یا نہیں؟ داڑھی کی صفائی تو نہیں کرتا، دعویٰ ولایت کا کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ میں نے کہا اس کے چہرے پہ داڑھی شریف تو ہے نہیں۔ جسے حضور کی سنت پسند نہیں معاذ اللہ، تو تم اسے ولی بنا رہے ہو۔ پھر داڑھی مبارک جو ہے یہ حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ کتنی ہے؟ قبضہ بھر داڑھی، مٹھی بھر داڑھی۔ اب فقہا نے تو فرمایا جس کی مٹھی بھر سے کم داڑھی ہو اس کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے وہ واجب الاعادہ ہے۔ اب لوگ احتیاط نہیں کرتے، امام کے بارے میں بھی احتیاط نہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، اس لیے آپ سلام کے اندر جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اگر جمعے میں نہیں سنا تو کسی محفل میں ضرور سلام میں آپ نے سنا ہوگا، ایک شعر پڑھا جاتا ہے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے دیکھو فرضوں کا پابند ہے یا نہیں؟ بھائی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ فرض بھی ادا کرتا ہے یا نہیں؟ حضور کی سنت سے کتنا تعلق ہے؟ کیا اس کا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے یا عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آج قوم ان کو ترجیح دے رہی ہے، ان نعت خوانوں کو لوگ محفلوں میں بلاتے ہیں جو لڑکیوں والے لباس پہن کے محفل نعت میں آتے ہیں، اور ان کا انداز دیکھو تو گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا نظر آیا ہے کہ وہ لوگ اسلاف کرام کیسے وہ بزرگ تھے کہ جو اپنے اسٹیج پر کسی ایسے کو نعت شریف نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ آج بھی چلو میرے ساتھ، آپ کے آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا، شرک پور شریف میں آج بھی پہلی صف میں داڑھی کترانے اور مڈانے والے کو آج بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے دین نے ایک معیار دیا ہے۔ آج بھی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنی مسجد خود بنائی تھی، اس مسجد میں آج بھی پہلی صف میں آدمی بیٹھتا ہی نہیں جس کی داڑھی نہیں ہے یا کتراتا ہے، چھوٹی داڑھی، وہ خود جان بوجھ کے دوسری صف میں بیٹھتا ہے، کیونکہ میاں صاحب کے بارے میں ان کی زندگی میں مشہور ہو گیا تھا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو شرف پور شریف کے لوگ اتنا ادب کرتے ہیں، ہاں وہ فرماتے ہیں کہ بھائی چونکہ میاں صاحب پسند نہیں کرتے تو ہم تو وہ تو شریعت کے پابند ہیں، اگر ہماری داڑھی کتراتے ہیں یا مڈاتے ہیں تو ہماری کمزوری ہے، غفلت ہے، سستی ہے۔ مسئلہ تو وہی ہے جو میاں صاحب نے کیا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، دوسری تیسری میں بیٹھتے ہیں۔ پہلی صف جو ہے وہ سب باریش لوگوں کی، اور میاں صاحب کی محفل میں کوئی ننگے سر نہیں بیٹھتا۔ اب محفل میلاد شریف ہو رہی ہے، سارا مجمع سرو ننگا، محفل نعت شریف ہو رہی ہے، سارا مجمع سرو ننگا بیٹھا ہے۔ مجلس کے محفل کے آداب نہیں رہے۔ یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے مقام پایا، کوئی داتا گنج بخش اجمیری ہوا، کوئی غوث اعظم ہوا، کوئی سلطان باہو ہوا، کوئی بابا فرید ہوا، وہ تو استقامت کے لوگ تھے اور ان کی زندگی میں عمل نظر آتا تھا، حضور کی سنتوں کا نمونہ نظر آتا تھا۔ اللہ کریم نے انہیں عزتیں دی ہیں۔ تو آج ہم اگرچہ سست ہیں، غافل ہیں، لیکن دوستو یہ تو سوچو کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہے۔ غوث الاعظم فرما کیا گئے ہیں؟ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن شروع کیا، فجر کی اذان تک پورا قرآن پڑھنا۔
99 سال عمر ہے غوث پاک کی، 40 سال میں اتنی ریاضت کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور 25 سال عشاء کے بعد قرآن شروع کیا، فجر کو مکمل کر لیا۔ 40 اور 25 کتنے؟ 65۔ کتنے؟ 65 سال۔ میرے غوث پاک نے 99 سال عمر پائی، اور ان میں 65 سال کی عمر مبارک وہ ہے جس میں میرے غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ نے ساری رات اللہ کے ذکر و عبادت میں گزاری ہے۔ بھئی آپ اور میں ناقص ہیں، میں اور آپ ناقص ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں، یہ تو صاحب مقام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن سجن تیرے اور میرے لیے نبی پاک نے جو اذہان نسخہ فرمایا ہے، کبھی وہ بھی سنا ہے؟ حضور کو پتہ تھا کہ میری امت میں کچھ کمزور لوگ ہوں گے، یہ تو ولی ہیں نا، راتوں کو جاگنے والے، تہجد گزار، 25 سال ساری رات قرآن پڑھا، 40 سال ساری رات نمازیں پڑھی۔ تو میرے اور تیرے جیسے جو کمزور لوگ ہیں، جو راتوں کو اٹھ نہیں پاتے، مدینے والے آقا نے تیرے اور میرے لیے بھی ایک نسخہ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون اس پہ عمل کرتا ہے، یا کم از کم اس مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بھئی میں اور آپ مل کر اپنے رب سے عہد نہ کریں کہ جو خوشخبری آمنہ کے لال نے ہمیں دی ہے، میں اور آپ اگر اس کے پابند ہو جائیں تو رب کی رحمتیں برسنے لگے۔ وہ بتا دوں نسخہ آپ کو، صحیح کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز، ساری رات سویا رہے، مزے سے نیند پوری کرے، ساری رات خراٹے مارے، سویا رہے، اور صبح پھر اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، آمنہ کے لال نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے ساری رات عبادت کرتا رہا۔ کو مزہ آیا یا نہیں آیا؟ میں اس لیے کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، میں اور آپ کمزور ہیں، میں اور آپ سست ہیں۔ ولیوں کا مقام تو سجنوں بہت اونچا ہے، وہ تو غوث پاک کا مقام کون پا سکتا ہے؟ پوری امت میں جتنے ولی ہیں ان ولیوں میں غوث پاک کا وہ مقام ہے جو تمام نبیوں میں آمنہ کے لال کا مقام ہے۔ یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے، مریدوں نے پکڑ کے نہیں بنا دیا مجدد، نہ شاگردوں نے بنایا، یہ تو اللہ کریم کی عطا ہے کہ پوری امت میں غوث اعظم ایک ہی ہیں، غوث اعظم۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جن کے مزارات ہیں، ہر قبر پہ کیوں نہیں جاتے؟ سفر کے مہینے میں داتا صاحب کا عرس گزرا ہے، سانگلہ سے آپ چلے، پورا سانگلہ نکل پڑا کہ آج داتا صاحب کے عرس میں جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ جائیں تو جگہ نہیں، بسوں کے اڈے پہ جائیں جگہ نہیں، یس رش کیوں ہے؟ کہتے ہیں داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے۔ داتا صاحب کا، بھئی سانگلے میں کتنی قبریں ہیں، قبرستان کتنے ہیں، وہ یہاں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے حضرت سلطان باہو نے انہی کے بارے میں کہا ہے، قبر جنہ دی جیوے باہو، قبر جنہ دی جیوے باہو، کہ قبر زندہ ہے۔ قبر زندہ سے مراد کیا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں سانگلے کا کوئی بندہ 24 گھنٹوں میں جب چاہے داتا حضور جائے، کوئی آپ کو قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کوئی دعا مانگتا نظر آئے گا، کوئی نفل پڑھتا نظر آئے گا، کوئی لنگر بانٹتا نظر آئے گا، کوئی لنگر لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ مقام جو داتا صاحب کو ملا ایسے ہی مل گیا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اپنی نجی محفل میں دوستوں میں جب بیٹھتا ہوں نا،
ہم آپس میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یار سوچو نا ذرا، ہم نہ قدرے لوگ ہیں، ہم نہ قدرے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا لوگوں، علی حجویری کا مقام میں بتاؤں، اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ تو یہ مقام ایسے ملا ہے۔ حضرت داتا صاحب نے ایک بڑا پیارا، آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق زیارات کے لیے گیا، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں کافی دیر ہوئی حضور کی زیارت ہوئے، دل میں بے چینی تھی کہ آقا پھر کرم فرمائیں خواب میں دیدار ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں دمشق زیارات کے لیے گیا تو رات میں حضرت سیدنا بلال حبشی کے دربار شریف، ان کے مزار شریف کے اندر میں نے رات گزاری۔ یہ کہتے ہیں قبروں پہ کیا لینے جاتے ہو، درباروں میں کیا رکھا ہے، قبروں میں کیا رکھا ہے؟ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی حضور کے مؤذن ہیں، نبی پاک کے مؤذن، دمشق میں ان کی مزار شریف ہے، میں ان کے مزار شریف پہ میں نے حاضری دی جب ملک شام میں زیارات کے لیے گیا۔ اللہ اکبر، داتا صاحب نے لکھا ہے رات میں وہاں سویا، رات گزاری تو مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، زیارت ہوئی، اور زیارت کی سال میں کہ حضور نے، ایک بوڑھا سا آدمی ہے، نحیف جسم ہے، کمزور، حضور نے اسے اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا ہے اور حرم شریف میں کسی دروازے سے حضور داخل ہو رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ کون خوش نصیب بابا ہے، یہ کون خوش نصیب بابا ہے جس کو آپ نے اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا ہے؟ اتنی مہربانی کہ اپنے زیر سایہ اور اپنی آغوش میں لے کے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہے بابا؟ نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اب داتا صاحب نے جو اگلی بات لکھی ہے نا وہ دل پہ لکھ لو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ میں پہلے ہی حنفی ہوں، حنفی طریق پر نماز پڑھتا ہوں، پہلے ہی حنفی ہوں الحمدللہ، لیکن خواب میں جب یہ دیکھا تو مجھے یقین پکا ہو گیا، اور میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی فقہ حنفی پہ خاص توجہ ہے، حضور کی خاص توجہ ہے۔ اس لیے میں حاضرین محترم، بات لمبی نہ ہو جائے، تبلیغ کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے اب تک جتنی باتیں آپ کو سمجھائی ہیں ان کا تعلق ہمارے نظریات سے ہے، ہمارے عقائد سے ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے اپنا عقیدہ تو صحیح رکھو، کہیں ولیوں کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔ میں اپنے بچوں نوجوانوں سے کہوں گا کسی اللہ کے ولی کی توہین نہ کر بیٹھنا، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری کے اندر، اللہ کریم نے فرمایا ہے، اور راوی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ عرش والے رب نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف اعلان۔ اور ولیوں کا بڑا مقام ہے، ولی کا معنی ہی دوست، ولی اللہ کا معنی اللہ کا دوست، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے ولیٌ، صفت مشبہ کا صیغہ، اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولی کا ایک معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، چونکہ دوست ہے تو دوست ہی قریب ہوتا ہے نا، اور ان کی جمع اولیاء اللہ۔ اور میرے غوث پاک حضور کی تمام امت کے اولیاء میں غوث پاک کا وہ مقام ہے جو تمام نبیوں میں حضور کا مقام ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، نبیوں میں جو مقام آمنہ کے لال کا ہے، حضور کی امت کے ولیوں میں وہ مقام غوث اعظم کا ہے۔ اور غوث پاک کو رب نے جو مقام دیا ہے،
اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ غوث پاک کی 11ویں کی محفل میں آئے ہیں۔ یہ بڑا محبت بھرا واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک ممبر پہ واعظ فرماتے ہیں۔ پہلے غوث پاک تقریر نہیں کرتے تھے، واعظ نہیں فرماتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ آپ اجمی تھے اور وہ سب عرب لوگ تھے، فصحائے عرب۔ حضور ظہر کے وقت حضرت غوث اعظم کے خواب میں آئے نبی کریم علیہ السلام، فرمایا بیٹے عبد القادر بیان کیا کرو، واعظ کیا کرو۔ انہیں حضور میں تو اجمی ہوں اور یہ سب فصحائے عرب ہیں، فصیح اللسان لوگ ہیں، میں ان کے سامنے کیا بیان کروں گا؟ غوث پاک فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک عطا کیا۔ 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن چٹایا غوث پاک کو۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی تشریف لائے، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضرت مولا علی سے 1 مرتبہ اور مہربانی فرما دیں، 7 مرتبہ۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ عطا فرمایا ہے، حضور کے ادب کی وجہ سے میں صرف 6 مرتبہ دوں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے بیان شروع کر دیا باس۔ جب واز شروع کیا تو مجمع کتنا ہونے لگا؟ 70 ہزار۔ جہاں آپ نے درس شروع کیا وہ جگہ اتنی تنگ ہو گئی کہ لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا اندر آنے کا، تو لوگوں نے اگلے درس میں غوث پاک کی کرسی اٹھائی اور اٹھا کر بغداد کی عیدگاہ میں لے گئے، کیونکہ عیدگاہ بغداد شریف کی بڑی وسیع و عریض تھی۔ وہ درس والی کرسی مرید اٹھا کے وہاں لے گئے، وہاں درس شروع ہو گیا اور سننے والوں کی تعداد تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 70 ہزار تعداد ہوتی تھی۔ اور یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ پہلی صف میں بیٹھنے والا جتنی آواز سے سنتا تھا، آخری صف میں بیٹھنے والا اسی طرح سنتا تھا۔ بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ غوث پاک ممبر پہ واعظ کر رہے ہیں اور پہلی صف میں آپ کے ایک مرید جو خود اللہ کے ولی تھے، ہیں مرید غوث پاک کے، اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ہے علی بن نصر حیتی، سید علی بن نصر حیتی علیہ الرحمہ۔ وہ پہلی صف میں واعظ سنتے سنتے سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ ذرا دیکھیے، حضور کی شان اقدس اور پھر حضور کی عطا سے غوث پاک کا مقام۔ جیسے وہ سو گئے، غوث پاک نے واعظ بند کر دیا، ممبر سے نیچے اتر کر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ 70 ہزار کا مجمع پریشان ہو گیا۔ بھائی مرید پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ ہے، پیر اور مرشد بھی غوث اعظم، تو مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ لوگ مجمع میں اٹھ اٹھ کر دیکھیں، اٹھ اٹھ کر دیکھیں، اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب مرید کی اچانک آنکھ کھلی نا، جتنی دیر مرید سویا رہا، میرے غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ اچانک مرید کی آنکھ کھلی تو مرید دیکھ کے گھبرا گیا کہ میرے پیر صاحب میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، پانی پانی ہو گئے، شرمسار ہو گئے۔ میرے غوث پاک نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، فرمایا میرے مرید گھبرا نہ، ہمیں گھبرا گئے، گھبرا مت، یہ بتا، سچ سچ بتا کہ خواب میں کیا دیکھ رہا تھا، سچ سچ بتا خواب میں۔ علی بن نصر حیتی کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو رہی تھی، بس اتنا بتایا کہ حضور کی۔ اب سارا مجمع سمجھ گیا کہ مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوئے، بظاہر لگتا ایسے ہی ہے
لیکن وہ تو مرید کے خواب میں حضور آئے، جلوہ گر ہوئے، اور غوث پاک جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ میرے مرید کے خواب میں حضور کی جلوہ گری۔ تو وہ تو حضور کے ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے، مرید کے ادب میں نہیں تھا۔ جب سب لوگوں کو یہ علم ہو گیا نا، غوث پاک نے فرمایا سچی سچی دسی کی ویکھدا سے خواب وچ، کہندے نے نبی پاک دا دیدار کر رہا سی۔ اتنی بات کر کے علی بن نصر ایتی چپ ہو گیا۔ چپ ہوا نا تو غوث پاک نے موڈے تو پھڑ کے چونیا، فرمایا اگلی گل بھی دس نا، اگلی گل دس، تینوں نبی پاک نے فرمایا کی ہے؟ علی بن نصر ایتی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا پیر اتنا کامل ہے، خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہو رہی ہے، میرا پیر جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کر رہا ہے، اور میرا پیر یہ بھی جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا کیا ہے، تبھی تو پوچھ رہے ہیں اگلی گل بھی دس حضور نے فرمایا کی۔ علی بن ایتی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا عبد القادر دا بوا نہ چھڑیں۔ بھائی منظور صاحب ایویں نہیں ہر سال 11ویں کرا دے، یہ ایویں نہیں 11ویں کرا رہے، یہ رب دا کرم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عبد القادر دا بوا نہ چھڑیں، جے لائیے غوث پاک نال یاری تو پھر توڑ دیواری۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ، آپ نے فرمایا میرا جیڑا مرید میرے سلسلے وچ کسی قادری پیر دا مرید ہوئے نا، قادری سلسلے وچ، غوث پاک نے فرمایا انہیں اس ویلے تک مرنا نہیں جدوں تک انہوں توبہ دی توفیق نہ ملے۔ اے مرید ہون دا سب تو بڑا فائدہ اے وے بندے نو مرن تو پہلا بے نیاز رب توبہ دی توفیق دے گا، وہ گناہ تو توبہ کرے گا تو پھر موت ہونی ہو۔ اسی واسطے غوث پاک نے فرمایا میرے سارے مرید دنیا تو جان تو پہلا اللہ انہوں نے توبہ دی توفیق دے گا۔ تو مولوی صاحب جدوں بیان کیتا تو آکھن لگے غوث پاک نے سارے مریداں جنت بھی جانا ہے، گل تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھان میں تھوڑا جا فرق لگ گیا۔ بندیاں سوال کیتا انہوں میں نے آکھیا جی مولوی صاحب آندے سارے ہی جنت جانا پاویں جو مرضی کرتا پھرے۔ میں کہ نہیں، پہلے اے پتر سمجھ جنت جائے گا کہ میں پہلے یہ سمجھنا تو پھر تینوں ساری گل سمجھ آئے گی۔ میں انہوں ایک گل سنائی کہ غوث پاک نے فرمایا میرے سلسلے قادریہ وچ جڑا بندہ بیعت ہو گیا نا، انہوں مرن تو پہلا اللہ کریم نے توبہ دی توفیق دینی۔ میں کہ پھر حدیث میں سنانا تو پھر میں نو دسی ہو جنت وچ نہیں جانا تو پھر کتھے جائے گا؟ لو سنو حدیث۔ غوث پاک نے فرمایا میرا مرید سلسلے وچ قادریہ کسی قادری پیر دا مرید ہوئے، قادری نسبت رکھے تے مرن تو پہلا بے نیاز رب توبہ دی توفیق دے گا۔ لو ہن حدیث سنو۔ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا دنیا والے ہو جیڑا گناہ تو توبہ کرے انج ہو جاتا جی میں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں۔ ساڑھے معاشرے بچ ایویں لوکاں دیاں برائیاں کرنیاں، فلانا آئندہ ہے فلانا آئندہ ہے۔ حدیث پاک بھی چاہتا ہے تینوں کی پتہ ہو راتی رویا ہوئے تو رب نے پچھلا سارا کھاتا صاف کر تینوں وہ گناہ ہی دسدا ہے۔ فرمایا یہ تے بے نیاز رب میں نا بندے دا ایک اتھرو ڈگدا ہے کم ہو جاتا ہے۔ الندامت توبۃ، صرف بندے دے دل بھی شرمندگی آ جائے نا بس اینے جے عمل نہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ شرمندگی ہو جائے کہ غم پیڑا ہوا نہیں سی چاہیے، اگر یہ دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے تو حدیث پاک کے چاہتا ہے یہ عمل بندے واسطے توبہ بن جاتا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا جیڑا قادری سلسلے مرید ہوئے نہیں مرے گا جدوں تک توبہ نہ کرے۔ تو حدیث تساں سن لئی کہ گناہ تو توبہ کرنے والا انجے جی میں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں تو پھر میں کہ سجنہ دسو جنت ہی نہیں جانا تو اور کتھے کل نہیں انہوں پھر۔
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰੀਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਕਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਪੀਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਬਤੇ ਸ਼ੈਖ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਸਰ ਮੁਰੀਦ ਫੈਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਰਸਮਨ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਮਨ ਬੈਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ। ਬਈ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਲੱਭਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਗੌਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾ, ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਖੇ ਲੱਭਣਾ? ਪੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। میں جدو بیعت ہویا سا میرے مرشد پاک نے فرمایا سی کہ شریعت تے محکم رہنا، انہاں دے لفظ آج بھی میرے کنا وچ گونجدے ہیں۔ آپ نے فرمایا شریعت تے محکم رہنا ہے، نماز روزے دی پابندی کرنی ہے، حرام چیزاں کو بچنا ہے۔ وظیفہ بعد بھی دسیا، پہلے تے اسی وچے حرام وچے جائز ناجائز سارے کام نماز اسی نہیں پڑھ دے۔ پیر دی کدی زیارت نہیں کیتی، کدی وہ دے پیچھے نہ نماز پڑھی نہ ذکر ہوئی۔ پھر جی میں تے مرید ہویا، میں تے ککھ نہیں لبا۔ تینوں کی لبنا سی؟ لبن واسطے ساریاں تصوف دیاں کتاباں دا نچوڑ میں تینوں دسنا۔ پہلا کام ذکر الہی۔ تے جیڑا بیعت ہون تو بعد نماز نہیں پڑھدا، وہ آکھے نہیں جی میں نے تو پیراں کو نہیں فائدہ ہویا۔ ڈاکٹر کو جائیے دوائی لین، 4000 روپے فیس بھری ہوئے، کنی؟ جیڑے ڈاکٹر کو میں علاج کرانا 4500 فیس ہے، 4500 میں ان فیس بھی دیواں۔ وہ نسخہ ایڈا پرچہ لکھ کے دے دیندہ ہوتے، 10 دوائیاں لکھی ہیں، 7 گوڑیاں شامی 8 جہاں رات میں لکھ کے دیتیاں۔ میں 3 مہینے بعد پھر جاواں، نالے 4-5 ہزار پر آن، نالے گڈی دا کرایہ دیاں۔ ڈاکٹر جاندے ہیں پوچھے دوائی کھا دی صحیح؟ میں کہا نہیں میں تے دوائی نہیں کھا دی۔ وہ ورکا تھول کے آندہ ہے، پیچھے پریز بھی لکھے سی، میں پریز کیتا ہی؟ میں کہا نہیں میں دب کے مٹھا بھی کھاندہ رہے، دوائی بھی نہیں کھاندی۔ انہیں پرچہ لے کے نہ غصے نہ انہیں آکھنا جا بھئی تیرا علاج میں نہیں کر سکتا، نہ تو دوائی کھا دی نہ تو پریز کیتا، آرام تینوں کھے ہونا ہے۔ وہ جیڑا پیر نے سانوں دسیا سی وہ 5 ٹائم نماز پڑھنی، شریعت محکم رہنا ہے، حرام تو بچنا ہے، بری صحبت تے بری مجلس وچ نہیں بہنا، چنگیاں چنگیاں نال یاری لانی ہے۔ تو پھر میں آکھاں گا کہ پیر نے جو تینوں آکھیا سی وہ تے عمل کیتا صحیح۔ 3 چیزاں نے ذکر الہی۔ ذکر الہی وچ پہلا نمبر ہی نماز دا جے، قیامت والے دیہڑے پہلا سوال ہی نماز دا ہونا ہی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ایمان تے کفر وچ فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ تے نماز تے تیرے کو ہے نہیں، فیض تینوں کی لبنا۔ دوسرا کام میں اتباع شریعت یا اتباع سنت، نبی پاک دے طریقیاں نال پیار کرنا۔ تے تو تے ہندوان دے طریقیاں نال پیار کرنا ہے۔ اے مہندی جیڑی کی رسم ہے ہندوان دی؟ شادیاں تے مہندیاں تے تینوں میں نچدیاں بیکھاں، کڑیاں منڈے رڑ کے نچو، پھر آکھو جی مرید ہوئے تو فیض کو نہیں لبا۔ یہ تو ہندوان دی رسم ہے۔ مہندی خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، اسلام وچ مہندی دا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو کڑیاں منڈے رڑ کے گلیاں بازاراں وچ مہندی کڈی نچدے پھردے نے، پھر آندا جی پیر کو فیض نہیں لبا۔ اتباع سنت، اتباع شریعت۔ ساڈے گھراں وچ عیسائیاں دے طریقے، یہودیاں دے طریقے، ہندوان دے طریقے، تے اسی پھر خیر دی توقع رکھی ہے۔ تو نبی پاک دے طریقہ تے کر رکھیا نہیں، کر ساڑے ہندوان دے طریقے، یہودیاں دے تے عیسائیاں دے۔ سجنا پہلا کام میں کر مرید ہون تو بعد نماز دی پابندی 5 ٹائم، اور جڑی ہون تینوں سرکار دی حدیث سنائی ہے نا بھئی عشاء دی جماعت نہ پڑھ لے، فجر دی جماعت نہ پڑھ، ساری رات مزہ کر سوندا رہے، تیرے نامہ اعمال وچ لکھیا جائے گا ساری رات عبادت کرتا رہے۔
تو میرے شیخ فرماندے حسن مرشد پاک یہ سستا سودا ہے کہ مہنگا سودا ہے جی؟ ایک چھوٹا جی عمل بدا ہے، تھوڑا جی اپنے آپ پابند کر اوکھیاں سوکھیاں، عشاء دی نماز جماعت نال، فجر دی جماعت نال، سے ساری رات سو آرام نال، تے نامہ اعمال چ لکھیا جاندہ ہے ساری رات اللہ دی عبادت کرتا رہے۔ یہ بعد ہے کہ حضور دا طریقہ، دو چیزاں ساڑھے گھراں وچوں نکل گئیاں، میں جتھے جانا یہ پیغام دینا، یہ میرا فریضہ ہے۔ مسلمان پریشان ہیں، فلسطین بھی دیکھو نا، کشمیر بھی دیکھو کی حالات نے، یہ ساڑھی اپنے اعمال دی سانو سزا مل رہی، اسی جو کچھ کرنے ہیں۔ سانو حضور دا طریقہ تے پسند نہیں، عیسائیاں دے طریقے تے ہندوؤں دے طریقے، گھراں وچ رسماں ساڑیاں، بچیاں نو اسی طریقہ حضور دا نہیں دس دے، انگریزاں دے دیکھو نا، پاپا تے ماما تے ڈیڈی تے یہ جن لفظ اسی استعمال کرنے ہیں یہ کنہاں دے نے؟ یہ یورپ جاؤ نا، یہ پاپا ماما تے ڈیڈی تے ڈیڈ، کیڈا سونا نا رب نے بنایا، ابا جی آکھو، امی جان آکھو، اپنی بولی بولو جیڑی ہے ساری ہے جی۔ اس واسطے بڑے درد دل نال میں آکھاں گا کہ انگریزاں دے طریقے، یہودیاں دے، عیسائیاں منڈیاں دے نا اسی ڈرامیاں وچ ویکھ کے تو کڑیاں منڈیاں دے نا وہ رکھنے ہیں جڑے ڈرامیاں وچ ویکھنے ہیں ہندوؤں دے نا نے۔ میرے کو ایک بچے نو دم کران لے، میں وہ نا پوچھیا، میں کہا یار یہ تے مسلمانوں والا نا نہیں۔ ڈکشنری میں ساری کھولی اور پوری عربی لغت بھی تو اردو چو لفظ ہی کوئی نہیں۔ وہ میں نے ایک منڈا کول بیٹھا سی، انہیں کہا جی ہندی دا لفظ ہے، یہ تو ڈرامے وچ ہندوؤں دا نا ہے۔ میں کہا لے دس، تو جی کسے نو منڈا جمیا نا تو میرے کو آیا تھا جی نا کی رکھنا، میں کہا نا رکھنا محمد ابراہیم۔ یہ وڈی عید دا مہینہ سی، میں کہا وڈی عید دا مہینہ ہے نا رکھ محمد ابراہیم۔ سنیا جی میں نے جواب کی دیندہ ہے، میں نے آتا جی بوڑھے والا نا ہے، یہ نا یہ بوڑھے والا نا ہے۔ آخر جی کوئی نواں نا دسو، یہ پرانا ہو گیا۔ میں کہ دین پرانا ہی ہوگئے تھے چنگا ہے، نویں دین کو بچی۔ اچھا یہ دسو بابا ابراہیم جڑا ہے محمد ابراہیم بابا، وہ دا جمدیاں نا رکھیا سی کہ بوڑھے بارے رکھیا سی؟ وہ سجنا وہ دا جمدیاں ماپیاں نا محمد ابراہیم رکھیا سی۔ تو میں نے آتا جی یہ تو بوڑھے والا نا ہے۔ تو میں کہ بوڑھے والا نا کی تو میں نے دس دے۔ میں کہ جڑا تو رکھے ہندوؤں والا، یہ اسلامک کلچر ہے، آندے نے اسلامک کلچر۔ نماز ساڑھے گھروں نکل گئی، قرآن دی تلاوت ساڑھے گھروں نکل گئی، ساڑھے گھراں وچ نماز کوئی الا ماشاءاللہ۔ تسی جنہیں لوگ بیٹھے ہو جنہاں دے گھر وچ نماز ہے نا، تو انہوں میں لکھ لکھ مبارک دینا۔